حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور آج یوم شہادت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں، اور آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے سب سامعین ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج جن عظیم و شان ہستی کی بات ہو رہی ہے وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ، جن کو ہمارے رسول نے ابو تراب کہا، ان کے شان اقدس میں ناچیز کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ جی۔ آپ سراپا علم تھے، اور علم کا پہاڑ جیسے ہوتا ہے، یتفجر العلم من جوانبہ، جیسے علم کا چشمہ پھوٹتا ہے، اس طرح آپ جب بات فرماتے تھے علم بکھیرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اگر میں علم کا دروازہ ہوں اور اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اور شجاعت کے پیکر تھے آپ۔ ایک مارکہ ہے، خندق کی لڑائی، 6 میل بڑی خندق کھودی گئی تھی، اس کو کوئی عبور نہیں کر سکا، تو عمر ابن عبد ود ایک بہت بڑا طاقتور کافر تھا، 1000 کے مقابلے میں آتا تھا، جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتا اس کے پاؤں زمین پہ لگتے، وہ پار کر کے پہنچ گیا، تو اس نے ایک آواز لگائی، میں یبارس، کون ہے کہ آپ میں سے مجھ سے لڑے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا انا لہو یا نبی اللہ، اللہ کے نبی مجھے اجازت ہے، میں ان سے لڑوں گا۔ تو آپ نے فرمایا انہ عمر، بیٹھ جا کے وہ عمر ہے۔ پھر اس نے ایک آواز لگائی کہ افلا تبرزون الی رجلا، تمہارے پاس ایسا کوئی مرد نہیں جو مجھ سے لڑ سکے، جو تم کہتے ہو کہ بچ گئے تو غازی اور مر گئے تو شہید، وہ کدھر ہیں؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا انا لہو یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں۔ پھر جب آپ نے اجازت دی تو حضرت علی نے فی البدی اشعار کہے، لا تعجلن فقد اتاک مجیب صوت غیر عاجز، فی نیت و بصیرت و صدق منجا کل فائز، انی لارجو ان اقیم علیک ناحیت الجنائز، من ضربت النجلا یبقى ذکرها عند الحزائز، کہ بلند آواز سے پکارنے والے تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا، پکے ارادے اور پکی نیت کے ساتھ، اور یہ سچے اور سچی ہر چیز کی نجات ہے۔ آج میں تمہارے اوپر ایسی ضرب لگاؤں گا جس کی ضرب کا ذکر بڑی بڑے مارکوں میں، بڑی جگہوں میں باقی رہے گا۔ اس کے بعد اس نے دور سے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ تو اس نے کہا لما یا ابن اخی ما اريد ان اقتلک، میں نہیں چاہتا آج تمہیں مار دوں۔ تو حضرت علی نے کہا ولکنی اريد ان اقتلک، میں چاہتا ہوں تجھے آج میں مار دوں۔ تو وہ آگے سے بڑھتا ہے، فنزل من خیلہ کانہ شعلۃ من النار، جیسے آگ کا انگارہ ہو۔ ادھر سے حضرت علی آتے ہیں، اس نے وار کیا تو حضرت علی کی زرہ ٹوٹ گئی، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ وار کرتے ہیں کرم اللہ وجہہ، تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت علی فی البدی اشعار کہتے ہیں، علی تقتحم الفوارس ہاکذا انی وانہم اخر اصحابی، اليوم یمنع الفرار حفیظتی، مصمم فی راسی لیس منابی، عبد الحجارت من صفات رائی، وعبدت رب محمد من ثوابی، لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا معاشر الاحزابی۔ یہ فی البدی اشعار انہوں نے کہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار ان کے شجاعت کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جی کرم اللہ وجہہ، جن کے فضائل یہ ہیں کہ ہمارے رسول نے یوں فرمایا کہ تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، اور آپ نے فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقام من منزلی فی الجنہ، اے علی کیا تو اس چیز پہ راضی ہے کہ تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو؟ فبکا علی وقال رضیت یا رسول اللہ، اور حضرت علی رو پڑے اور انہوں نے کہا میں اس چیز پہ راضی ہوں۔ جی۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، اما فاطمہ موجود تھی، تو آپ نے فرمایا انا وہذہ وہذان وہذا الراقد، میں اور یہ میری بیٹی فاطمہ اور یہ دونوں حسن اور حسین اور یہ سویا ہوا علی، ایک جگہ پہ ساتھ ہوں گے جنت میں، ہم پانچوں ایک جگہ پہ ساتھ ہوں گے۔ تو آج سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے، 21 رمضان ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے یا رسول اللہ میرے اوپر موت آ جائے گی, بیمار تھے. تو آپ نے فرمایا نہیں, جس دن تیرے سر سے خون بہے گا اور یہ تیری داڑھی رنگین ہوگی اس دن تیری موت آئے گی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز میں جا رہے تھے اور پیچھے سے عبد الرحمن بن ملجم نے وار کیا تھا تو انہوں نے یہی جملہ فرمایا, فزت و رب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب. تو وہ جملہ یاد آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب تیری داڑھی رنگین ہوگی خون سے تو تیری شہادت ہوگی. تو آج اس عظیم و شان ہستی کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی. ناظرین, ہمارے باقی علماء کرام ہمیں جوائن کر چکے ہیں, میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ محمد امین شہیدی صاحب موجود ہیں. آپ جید عالم دین ہیں, بہت شائستگی سے گفتگو فرماتے ہیں, اپنے علمی گفتگو کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور علم باعمل ہے. السلام علیکم, خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب, پچھلے عشرے میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی علمی گفتگو سے مستفید ہوتے رہے, انشاءاللہ آگے بھی سلسلہ جاری رہے گا. میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ سے سوال قبلہ آپ سے سوال پوچھوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے آج اس عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے, ان کے فضائل کے حوالے سے اور اس دن کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام آپ کے ناظرین کو, تمام عالم اسلام کو آج کے اس عظیم دن اور مصیبت عظمیٰ کے حوالے سے تسلیت عرض کروں گا. دیکھیں, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تاریخ انسانی میں وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں دو بالکل متضاد قسم کے معاشرے وجود میں آئے. ایک وہ لوگوں کا طبقہ جنہوں نے ان کو اتنا بڑھا دیا کہ خدا بنا دیا, ایک وہ طبقہ جنہوں نے ان کو اتنا گھٹا دیا کہ انسان کے تصور سے باہر ہے. اس شدت کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں ہوا. ان کے اندر جو کمالات, جو فضائل, جو ان کے اندر ویلیوز موجود تھی, ان ویلیوز کو جنہوں نے برداشت نہیں کیا اپنے ظرف کی وجہ سے, تو انہوں نے ان میں خدا کا جلوہ دیکھا اور ان کے بارے میں نصیری ہو گئے اور ان کو نعوذ باللہ اللہ بنا دیا. جن لوگوں کو ان کے حوالے سے چیلنجز درپیش تھے اور جن کی اپنی بقا اور فکری بقا خطرے میں تھی, انہوں نے ان کو اتنا گھٹایا کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ علی مسجد میں نماز میں تو کیا وہ نماز بھی پڑھتے تھے, کیا وہ مسجد میں بھی جاتے تھے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک شخص جب اتنا بلند ہوتا ہے تو پھر عام انسانوں کے فہم سے وہ بالا تر ہو جاتا ہے. نبی کریم کے بعد تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں اور احادیث کی کتب اس پر گواہ ہیں کہ نبی کریم نے جتنی فضیلتیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں, کسی اپنے صحابی کے حوالے سے یکجا اور ہم جہت اتنی فضیلتیں کہیں پر بھی بیان نہیں ہوئی, کہیں پر بھی. اگر آپ ان کی فضیلتوں کی فہرست بنانا چاہیں, اب آپ ہماری یعنی چونکہ عالم اسلام کے دو بڑے مکاتب ہیں, اہل سنت اور اہل تشیع, دونوں کی اپنی اپنی احادیث کی کتابیں ہیں, تو عام طور پر تأثر یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے بارے میں شیعوں کے ہاں حدیثیں زیادہ ہیں, جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی کم از کم اتنی ہی احادیث ہیں جتنی احادیث اہل تشیع کے ہاں ہیں, صرف جا کر پڑھنے کی ضرورت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم اسلام میں اور نبی علیہ السلام کے شاگردوں میں امیر المؤمنین کا وہ مقام ہے جس پر گواہ عالم اسلام کا بچہ بچہ ہے, ہر فقیہ ہے, ہر راوی ہے. لہٰذا اگر آپ زندگی کے کسی بھی پہلو میں دیکھ لیں, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آپ کو اپنے معراج پر نظر آتے ہیں. آپ نے معیارات ہمیشہ افراد کو دیکھ کر طے نہیں کرنے ہوتے, بلکہ افراد کو معیارات کے مطابق تولنا ہوتا ہے, یہ اصول ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہستی کو ایک ایسا معیار بنا دیا کہ ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمایا, اللہم ادر الحق کما دار علی, خدایا
تو حق کا چہرہ اور حق کا منہ ادھر موڑ دے جدھر علی ہے. یعنی حق کو معیار بننا چاہیے تھا علی کے لیے، لیکن علی کو معیار بنایا حق کی شناخت کے لیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جو اہل فکر ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں اگر اپنے آپ کو درست ثابت کرنا چاہوں تو سچائی کے پیمانے میں مجھے تولنا پڑے گا کہ میں اس پر پورا اترتا ہوں یا نہیں. لیکن اگر سچ کو تولنا ہو اور اس کے لیے علی کو پیمانہ بنا دیا جائے، عدل کو تولنا ہو اور اس کے لیے علی کو پیمانہ بنا دیا جائے، حق کو تولنا ہو اور اس کے لیے علی کو پیمانہ بنا دیا جائے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علی کس مقام کی حامل ہستی ہیں.